مرتبہ حضرت مولانا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں آئے اور 2 میٹھی روٹیاں بنا کے لائے کہ حضرت آپ کے 2 گھر ہیں، ایک قدیمہ اور ایک جدیدہ، بیچ دیجئے۔ انہوں نے کہا بھائی سائز میں فرق تھا، وزن اور سائز میں، کہ بھائی تم ہی بتا دو کس کے گھر کون سی بیچنی ہے، تمہارے لیے عدل واجب نہیں ہے، میرے لیے واجب ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ یہ ادھر بھیج دیں، یہ ادھر بھیج دیں۔ اتنا اہتمام کیا۔ ان کے گھر میں ایک ترازو رہتی تھی، ترازو گھر میں رکھا ہوا تھا، اس کو مزاحن کہتے تھے، میزان عدل ہے، ترازو کو کہتے تھے میزان عدل ہے۔ گھر میں کوئی چیز آتی آدھی تقسیم ہو کے وزن ہو کے ادھر جاتی، آدھی ادھر جاتی۔ کپڑے آتے تو وہ آدھے کٹ کے آدھا ادھر آدھا ادھر، ہر چیز کا پورا وزن ہوتا تھا، اس حساب سے تقسیم ہوتی تھی، 1 گرام بھی ادھر سے ادھر نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شال آ گئی گھر میں، اب وہ دونوں بیویوں کو پسند آ گئی۔ اب اصول یہ ہے کہ اس کو آدھا کرو، اب آدھا کرو تو نہ اس کے کام کی نہ اس کے کام کی، تو کیا کریں؟ بازار بھیجا، اس کی قیمت لگواؤ۔ قیمت لگ کے آ گئی، کہا کہ بھئی تم میں سے ایک دوسری کو آدھی قیمت دے کے رکھ لے۔ مثال اگر اس کی قیمت 50 روپے لگی ہے تو 25 سے تم دونوں کا ہے ہی، تو جس نے رکھنی ہے دوسرے کو 25 روپے دے۔ اتنا خیال کیا کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور آتے ہوئے 2 تربوز لے کر آیا اور کہا یہ آپ کے لیے ہیں۔ حضرت نے پوچھا 2 کیوں لایا؟ ایک کافی تھا، ایک ہی لے آتے۔ اس نے کہا تیرے 2 بیویاں نہیں ہیں، دیہاتی آدمی تھا، تیرے 2 بیویاں نہیں ہیں، اسی کو میں 2 لایا، ایک کے لیے ایک کے لیے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی چلو تم 2 تو لے آئے ہو، لیکن اب اس کا وزن کرنا پڑے گا، اب پہلے وزن کرتے ہیں اس کا، پھر بھیجیں گے، ایک ادھر ایک ادھر۔ تو وہ گاؤں کا بندہ تھا، کہنے لگا میں تجھے جانوں ہوں، میں تجھے جانوں ہوں، میں ان دونوں تربوزوں کو تلوا کر لایا ہوں، یہ تیرا کانٹا رکھا ہے نا، تو بھی تول کے دیکھ لے اگر تجھے یقین نہیں میرے اوپر، میں تجھے جانوں ہوں اسی لیے میں تلوا کے برابر کے لے کر آیا ہوں، یہ تیرا کانٹا پڑا ہے تو تول لے اس پہ اگر تجھے یقین نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ نے فرمایا کہ تم مسلمان ہو، جب تم کہہ رہے ہو کہ تلوا کے برابر کے لے کر آئے ہو تو وزن تو برابر ہے، لیکن پھر بھی اس کو نا آدھا آدھا کاٹنا پڑے گا، پھر بھی اس کو آدھا آدھا کاٹنا پڑے گا کہ پتہ نہیں کون سا کم میٹھا ہو کون سا زیادہ میٹھا ہو، تو انصاف کہاں ہوا، برابری کہاں ہوئی، ان کو تو کاٹنا پڑے گا۔ وہ گاؤں والا کہنے لگا میں ان کے اندر تو نہیں گھسا، میں ان کے اندر تو نہیں گھسا، مجھے کیا پتا کون سا زیادہ میٹھا کون سا زیادہ پھیکا ہے کون سا کم ہے، خود دیکھ لو۔ اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کاٹا، دونوں کو آدھا آدھا برابر کیا، وزن رکھا، اس کو پھر کہا کہ دیکھ بھائی اب دونوں برابر ہو گئے، کم میٹھے بھی برابر ہو گئے، زیادہ میٹھے بھی، دونوں برابر ہو گئے، اب ٹھیک ہوا۔ اب وہ گائے والا کہنے لگا، اب جو گاؤں والا تھا وہ گاؤں والا کہنے لگا تو بہت باریک کاتے ہے، یعنی بڑی محنت مشقت اٹھاتا ہے، بڑی تکلیف اٹھاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ چودھری صاحب یہ یہاں کی تکلیف آخرت کے مقابلے میں بڑی تھوڑی ہے، یہ یہاں کی تکلیف آخرت کے مقابلے میں بڑی تھوڑی ہے۔ یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے نا کہ آخرت کی ذلت دنیا کی ذلت سے زیادہ، آخرت کی مشقت دنیا کی مشقت سے زیادہ، آخرت کے اندر نہ ہمارے پاس دینے کے لیے کیش ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، آج موقع ہے ہم اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی اس آیت پہ بھی عمل کر کے سمجھا دیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء کے اندر سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی ایک اہلیہ کو علاج کی غرض سے میرٹھ لے گئے، وہاں ایک عورت نے کہا یہ تمہارے کیسے پیر صاحب، ایک عورت نے دوسری عورت کو کہا تمہارے کیسے پیر صاحب ہیں، یہ اپنی بیوی کو لیے علاج کے لیے پھر رہے ہیں، میرے پیر صاحب نے تو 50 سال سے اپنی بیوی کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ جو 50 سال سے اس طرح گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، کیا وہ شخص پیر کہلانے کے لائق بھی ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حقوق العباد کی ادائیگی کا اتنا اہتمام تھا، اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے مغرب کی نماز لیٹے لیٹے ادا کی، بیٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کے بعد چھوٹی پیرانی صاحبہ سے پوچھا کہ میں کیا تم دونوں کو خرچہ دے چکا ہوں اس مہینے کا؟ ان کا جی آپ دے چکے ہیں، آپ تسلی رکھیں ہمارے پاس بہت کچھ۔ جاتے ہوئے بھی یہ خیال
اب ایک آخری واقعہ سن لیجئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سفر پہ جاتے تھے تو سفر پہ جا کے گھر والوں کو خط لکھتے تھے، اور جو خط لکھتے تو وہ بھی برابر، اگر ایک کو 15 لائن کا لکھا ہے تو دوسرے کو بھی 15 لائن کا لکھیں گے، اگر ایک کو 18 لائن کا لکھا ہے تو دوسرے کو بھی 18 لائن کا لکھنا ہے. دونوں گھروں کو، قدیمہ اور جدیدہ، دونوں بیویوں کو خط لکھتے ہیں. ایک دفعہ سفر میں یہ فرمانے لگے کہ جب میں گھر سے نکلا تو چھوٹی والی بیگم بیمار تھی، رنجیدہ تھیں، اور دل میں غم تھا کہ میں جا رہا ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں تھی. تو ان کو میں کچھ اضافی خط کے پیسے دے آیا، اور خط کے لیے کاغذ اور لے آیا کہ بھئی تمہیں بار بار لکھنا پڑے گا اپنی دلجوئی کے لیے. تو پہلی والی دوسری کو ضرورت نہیں تھی، اس کو بھی دے آیا کہ بھئی تم بھی لکھ لینا. اور پھر کہتے ہیں کہ جو بیمار تھی اس کی دل جوئی کے لیے، دل کی تسلی کے لیے، دل لگی کے لیے مجھے خط لکھنا پڑا طویل، خیر خیریت، حال احوال، یہاں پہنچا، یہاں کھایا، یہ کیا وہ کیا، تاکہ اس کی ذرا دل جوئی ہو جائے. تو مجھے بہت طویل لکھنا پڑا. اور دوسری کو تو دل جوئی کی ضرورت نہیں تھی، وہ اس کی طبیعت ٹھیک تھی، تو عدل کی وجہ سے اس کو بھی میں نے اتنا ہی لکھا. اتنا حقوق کا خیال، اتنی چیزیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات العالیہ کے گھر کے بارے میں مجھے ایک دفعہ ایک بات معلوم ہوئی کہ ان کے گھر میں جتنی چیزیں موجود ہیں، وہ برتن ہیں کھانے کے پینے کے، وہ کتابیں ہیں، وہ اور گھر کے اندر دوسرا ساز و سامان، کتنی چیزیں ہوتی ہیں، وہ پتہ ہے یہ حضرت کی ہیں، یہ حضرت کی اہلیہ کی ہیں، یہ فلاں کی ہیں، یہ فلاں کی ہیں. گھر کے اندر اتنا اہتمام. اللہ تعالی ہم سب کو حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. زندگی ایسی گزاریں کہ کل قیامت کے دن گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.